جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف نے کنسرن ریز کیے ہیں کہ یہاں پہ ایف پی آئی جو ہے وہ انڈر پرفارم کر رہا ہے اور یہاں پہ کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. دوسرا ایریا جہاں پہ آئی ایم ایف نے کنسرن ریز کیا ہے وہ جو پاکستان نے کچھ غیر ملکی نئے قرضے لینے تھے, 2.5 ارب ڈالر کا جو فائنینسنگ گیپ اس مالی سال کا اس میں تاخیر ہے, اور اس کے حوالے سے آئی ایم ایف نے جو اپنی فائنل اسیسمنٹ اس میں ان کو کہا ہے کہ آپ کوشش جاری رکھیں قرضوں کو لینے کی تاکہ اسی مالی سال میں یہ چیزیں حل ہو جائیں. دو ہی بڑے ایشوز ہیں اس کے اندر, ایک چائنا سے 3.4 ارب ڈالر کا قرض کو جو ری شیڈولنگ ہے وہ, اور دوسرا اس کے ساتھ سعودی عرب سے 1.2 ارب ڈالر کا جو تیل ادھار پہ لینا ہے. تیسرا ایریا جہاں پہ مکس پرفارمنس رہی ہے اور اس پہ کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہیں وہ پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ, یہ جو ایک فنڈ بنایا ہوا ہے حکومت پاکستان میں, 7 بڑی کمپنیاں جو پاکستان کی منافع بخش ہیں ان کے شیئرز یا ان کی جو اوورال جو ان کی پروفٹس ہیں وہ اس فنڈز میں ڈالے جانے. اس کے اوپر آئی ایم ایف کو کچھ کنسرنس تھے, اپلے بھی تھے, اور حکومت پاکستان نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اس قانون میں ہم ترامیم کر دیں گے. وہ ترامیم ابھی پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا, 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے. اس کے حوالے سے پاکستان نے کچھ ان سے ریلیکسیشن مانگی تھی, وہ شاید ان کو نہ ملے. پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی ان کا کنسرن ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں اس کا ڈیٹا بھی حکومت پاکستان سے مانگا ہے کہ جو پاور پلانٹس کی ری نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, ان کے جو معاہدے ہیں حکومت پاکستان کے خیال اس کی سیونگز ہوں گی, وہ کتنی سیونگ ہوں گی, اس کے اوپر بھی انہوں نے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. جو آئی ایم ایف کا ایک وفد پاکستان آیا تھا اور یہ ایک ان شیڈیولڈ وزٹ تھا, کیونکہ ادروائز جو ریویو کے لیے اس نے آنا تھا وہ اگلے سال مارچ میں آنا تھا, لیکن یہ جو غیر اعلانیہ وزٹ تھا آئی ایم ایف کا, اس کی وجوہات یہ تھی کہ پروگرام کے آغاز سے ہی آئی ایم ایف کو یہ لگا کہ شاید جو کمٹمنٹس پاکستان نے کی ہیں اس پر وہ پورا نہ اتر پائیں. اب یہ جو آئی ایم ایف کا جائزہ مشن ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. جو بھی یہاں پر انہوں نے مذاکرات کرنے تھے, نہ صرف وفاقی حکومت کے نمائندوں سے بلکہ جو صوبائی حکومتوں کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی, کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں نہ صرف وفاقی حکومت آف کورس اسٹیک ہولڈر تو ہے ہی ہے, لیکن پہلی مرتبہ چاروں جو صوبے ہیں وہ بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو انہوں نے بھی کچھ کمٹمنٹس کی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. تو یہ جو وزٹ کنکلوڈ ہو گیا ہے تو کلیئرٹی آئی ہے کہ آخر کیا وجہ بنی, کہ ادروائز تو انہوں نے اگلے سال مارچ میں آنا تھا جو اوورال ایک ریویو ہوتا ہے, تو یہ ان اناؤنسڈ جو وزٹ تھا, آخر ایسی کیا ارجنسی تھی کہ آئی ایم ایف کو یہاں پر پاکستان میں وقت بھیجنا پڑا. یہ جو 5 روزہ دورہ تھا ان کا جو کہ آج اختتام پذیر ہو گیا ہے, یہ باقاعدہ جائزہ مشن اس کو نہیں ڈسکرائب کیا گیا, بیسیکلی اسٹاف لیول اس کو میٹنگ کہی گئی ہے حکومت پاکستان کے ساتھ. وہ جو جائزہ مشن جس کے کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد 1.1 ارب ڈالر کی پاکستان کو ٹرانچ ملنی ہے, وہ ابھی بھی فروری یا مارچ میں ہی شیڈولڈ ہے. یہ جو چیز ہوئی ہے یہ سڈن ہوئی ہے, سڈن اس لیے ہوئی اسی وجہ سے اس کو ایک کائنڈ آف پرفارمنس ایویلویشن تھی حکومت پاکستان کی, اور آئی ایم ایف کو 6 ہفتے بعد ہی پاکستان آنا پڑا, اور انہوں نے تقریباً تمام جو میجر ایریاز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے حکومت پاکستان سے ڈسکشنز کی ہیں, بریفنگز لی ہیں, اور انہوں نے جو اپنی فائنل اسیسمنٹ ہے وہ انہوں نے آج وزیر خزانہ اور جو اکنامک ٹیم ہے ان کے ساتھ شیئر بھی کر لی ہے. بٹ اس میں جو کچھ ریکمنڈیشنز ان کی ہوگی یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کے اوپر انہوں نے ابھی تک اپنی حتمی رائے آج نہیں دی. چیزیں چل رہی ہیں ان کی, دورے کا تو اختتام آج ہو گیا ہے, لیکن کچھ جو ورچوئل میٹنگز ہوں گی وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہیں ان نیکسٹ فیو ڈیز. جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف نے کنسرن ریز کیے ہیں کہ یہاں پہ ایف پی آئی جو ہے وہ انڈر پرفارم کر رہا ہے اور یہاں پہ کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. کون سے اقدامات کرنے پڑیں گے اس کے حوالے سے ابھی کوئی چیز حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. دوسرا ایریا جہاں پہ آئی ایم ایف نے کنسرن ریز کیا ہے وہ جو پاکستان نے کچھ غیر ملکی نئے قرضے لینے تھے, 2.5 ارب ڈالر کا جو فائنینسنگ گیپ اس مالی سال کا اس میں تاخیر ہے, اور اس کے حوالے سے آئی ایم ایف نے جو اپنی فائنل اسیسمنٹ اس میں ان کو کہا ہے کہ آپ کوشش جاری رکھیں قرضوں کو لینے کی تاکہ اسی مالی سال میں یہ چیزیں حل ہو جائیں. دو ہی بڑے ایشوز ہیں اس کے اندر, ایک چائنا سے 3.4 ارب ڈالر کا قرض کو جو ری شیڈولنگ ہے وہ, اور دوسرا اس کے ساتھ سعودی عرب سے 1.2 ارب ڈالر کا جو تیل ادھار پہ لینا ہے. تیسرا ایریا جہاں پہ مکس پرفارمنس رہی ہے اور اس پہ کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہیں وہ پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ, یہ جو ایک فنڈ بنایا ہوا ہے حکومت پاکستان میں,
7 بڑی کنپنیاں جو پاکستان کی منافع بخش ہیں ان کے شیئرز یا ان کی جو اوور آل جو ان کی پروفٹس ہیں وہ اس فنڈز میں ڈالے جانے ہیں. اس کے اوپر IMF کو کچھ کنسرنز تھے, اپیلے بھی تھے, اور حکومت پاکستان نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اس قانون میں ہم ترامیم کر دیں گے. وہ ترامیم ابھی پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا, 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے. اس کے حوالے سے پاکستان نے کچھ ان سے ریلیکسیشن مانگی تھی, وہ شاید ان کو نہ ملے. پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی ان کا کنسرن ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں اس کا ڈیٹا بھی حکومت پاکستان سے مانگا ہے کہ جو پاور پلانٹس کی ری نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, ان کے جو معاہدے ہیں حکومت پاکستان کے خیال اس کی سیونگز ہوں گی, وہ کتنی سیونگ ہوں گی, اس کے اوپر بھی انہوں نے جو obviously ابھی جو IMF کا پروگرام سائن کیے ہوئے آف کورس 25 سپٹمبر کو ایگزیکٹو بورڈ نے باقاعدہ طور پر منظوری دی تھی, اور ابھی اتنا وقت بھی نہیں ہوا. تو obviously جتنا بڑا یہ پروگرام ہے, جتنے ٹارگیٹس ہیں, تو کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ودن 6-7 ویکس کہ IMF اتنی الارم ہو جائے کہ فوراً وہ پاکستان پہنچے, کیونکہ یہ تو ایک ورک ان پروگریس ہوتا ہے نا. تو آخر کیا وہ محرکات تھے جسے وہ ٹریگر ہوئے, کیا IMF کو, کیونکہ IMF کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ جب کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہوتا تو تنقید ادھر بھی آتی ہے کہ جی آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام نیگوشیٹ نہیں کیا. تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ وہ اپنی جو فیس سیونگ ہے اس کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم جب فروری مارچ میں آئیں چیزیں بالکل ہی خراب ہو جائیں, پروگرام ڈی ریل ہونے کے قریب چلا جائے, تو ابھی سے ہی پاکستان کو قابو رکھیں, گورنمنٹ کو کہیں کہ جی آپ ٹریک کے اوپر ہیں. کیا یہ وجہ ہے بنیادی؟ ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا پروگرام سلپ ہو جاتا ہے تو جو کرٹیسزم ہے صرف وقت کی حکومت کے اوپر نہیں ہوتا, IMF کی ٹیم اور مینجمنٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے پروگرامز جو ہیں وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور یہ پروگرام, اس کا ڈیزائن کے اوپر ہم نے شروع سے سوالات اٹھائے ہیں, اور ان کی جو 1.5 مہینے کے بعد جو پاکستان آگے اس میں اسیسمنٹ میں بھی ایگزیکٹلی وہی چیزیں سامنے ہیں جس کے اوپر ہم لکھ رہے تھے, اپنے پروگرامز میں بات کر رہے تھے, وہ کنسرننگ ایریاز ہیں. اس میں اب ایک جو میرے لیے کامران ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے ہم سب کے لیے, آپ کے لیے, وہ ہے جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالا ہوا ہے. اس پروگرام کی ایک خوبصورتی ایٹ لیسٹ کاغذوں کی حد تک یہ ہے, کاغذوں کی حد تک کہ پاکستان نے کمٹمنٹ دی IMF کو, اور IMF نے کمٹمنٹ لی ہے کہ 3 سیکٹرز کو اس دفعہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا, جس میں ایک زراعت کا شعبہ ہے, دوسرا تاجروں کا ہے, اور تیسرا ایکسپورٹرز کا ہے. تو ایکسپورٹرز کے اوپر تو جو لاز میں امینڈمنٹ آنی تھی وہ بجٹ میں آ گئی. ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن تھی, جو پروونشل اسمبلیز نے بلز کو پاس کرنا تھا, لاز نئے بنانے تھے, وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئی تھی, کسی نے بل پاس نہیں کیا. کل پنجاب کی حکومت نے جو ایک بل پاس کر دیا, ایک نیا قانون انہوں نے بنا دیا ہے, اور یہی قانون جو ہے وہی وجہ تشویش ہے اس وقت, کیونکہ جس طریقے سے خیال تھا کہ جیسے سیلڈ کلاس کو مارا گیا بری طریقے سے بجٹ میں, ہمارے اوپر بے تحاشا نئے ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا, اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں پریشان نہ ہو, ہم اصلاحات کرنے جا رہے ہیں, اور جب اصلاحات کریں گے تو اور پھر ہمارا جو ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی تاجروں سے, زرعی شعبے سے اور باقی جگہوں سے, تو پھر ہم آپ کو کچھ ریلیف دے سکیں گے. یہ جو پنجاب حکومت نے, پنجاب کی اسمبلی نے کل ایک قانون پاس کیا ہے, میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ایک فارمیلٹی پوری کی ہے اس قانون کو پاس کرنے کے بعد, پاس کر کے, کیونکہ اس کے جو مقاصد تھے وہ اگر آپ اس کا جو قانون پاس ہوا, اس کا جو مسودہ آپ کے سامنے ہو تو آپ اس کو دیکھیں, اس میں وہ نظر نہیں آتے. جو بنیادی شرط تھی IMF کی وہ یہ تھی کہ جو ایگریکلچر انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس کا وہی ریٹ ہوگا جو وفاقی حکومت میں ایک بزنس انڈیویجول کے اوپر ہوتا ہے, ایک عام شخص کے اوپر, جو کہ 45% ریٹ ہے, اس کے اوپر 45% تک اگر آپ کی آمدن کا وہ لیول ہے تو آپ کے اوپر اس کے اوپر پھر 10% جرمانہ بھی ہے. تو وہ جو ریٹ ہے وہ ہوگا. اب جو حکومت پنجاب نے قانون پاس کیا ہے, جس کو اب بہت سارے لوگ یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اس میں ناظرین جو ریٹس ہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. جو موجودہ ان کا قانون تھا 1997 کا, اس کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں, اور امینڈمنٹس جو میجر ہے, جو ایک چارجنگ سیکشن تھا اس قانون کا, یا ہے ابھی بھی, وہ ہے اس سے ریلیٹڈ جو سیکشن 3 ہے, جس میں ریٹس ڈیٹرمن ہونے تھے 15% سے لے کے 45% تک. اگر 12 لاکھ سے زیادہ کی انکم ہے یا 6 لاکھ سے 12 لاکھ کی انکم ہے تو 15% ریٹ. اسی طرح اگر آپ کی انکم جو ہے وہ 16 لاکھ کی ہے, جو وفاقی حکومت کا ریٹ ہونا تھا وہ یا ہے وہ 20% ہے, اور یہ ریٹ اس طرح آہستہ آہستہ بڑھ کے 45% ہو جاتے ہیں. سرپرائزنگلی جو کل قانون پاس ہوا ہے اس میں ریٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پنجاب کی اسمبلی نے پنجاب کی حکومت کو یہ اختیار دے دیا کہ یہ ریٹس آپ خود مقرر کر لیں رولز کے ذریعے.
عام طور پر جو ریٹس ہوتے ہیں وہ شیڈول کے اندر ہوتے ہیں, قانون کے اندر ہوتے ہیں, اور اس میں امینڈمنٹ جو ہوتی ہے وہ پھر آپ کو امینڈمنٹ لا کے اندر لانا پڑتی ہے. جب آپ یہ اختیار کسی بھی حکومت کو, وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو دے دے کہ آپ رولز میں امینڈمنٹ کر لیں, تو پھر رولز میں جو امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ اس میں کابینہ کی منظوری تو شاید ہو, اس میں اسمبلی کی منظوری نہیں ہوتی, جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل ہے ان کی منظوری نہیں ہوتی. تو اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اس کا سیکشن 3 اس کا سب سیکشن سی ہے آگے, اس میں یہ لکھا ہوا فار دا ورڈ سیکنڈ شیڈول, کیونکہ سیکنڈ شیڈول میں یہ ریٹس دیے ہوئے تھے, the word rules shall be substituted, اور یہ انہوں نے 2-3 جگہ پہ اور اسی طریقے سے امینڈمنٹ کر دی ہے. اب جو رولز کے تحت ریٹ طے ہوگا وہ 45% بھی ہو سکتا ہے, وہ 25% بھی ہو سکتا ہے, وہ 10% بھی ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا. وفاقی حکومت میں تو یہ جو ریٹ ہے وہ 45% ہے. صوبائی حکومت نے یہ اختیار اپنے پاس لیا ہے, جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو یہ اختیار نہیں دیا. تاہم جو سپر ٹیکس ہے اس کے اندر انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہے, جو انہوں نے نیا بنایا ہے, سپر ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہوگا اگر آپ کی جو زرعی آمدن ہے وہ 15 کروڑ روپے سے زیادہ ہے تو 1%, اور اگر 500 ملین یا 50 کروڑ روپے تک ہے سالانہ تو وہ 10% ہے. اب اس کے اندر اس کو الائن کر دیا ہے وفاقی حکومت کے ریٹ کے ساتھ. اگر کوئی اپنی اتنی آمدن ظاہر ہی نہ کرے کہ جہاں اس کو سپر ٹیکس دینا پڑے تو کون پوچھے گا, جس قسم کی یہ قانون سازی ہوئی ہے. تو یہ کوئی اتنا افیکٹو قانون کامرہ نہیں ہے, بات نہیں آ جاتی ہے. لیکن اس میں میرا ایک نقطہ ہے, 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. دیکھیں, ایک تو ان پرنسپل انکم کے اوپر ٹیکس, وہ بھلے آپ کی زراعت سے ہو, بزنس سے ہو, تنخواہ سے ہو, مطلب ایک پرنسپل تو بالکل یہ ٹھیک ہے کہ اس پر آپ کو ٹیکس اکراس دا بورڈ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن لگنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ جو سسٹم ہے, ایک وفاقی گورنمنٹ ہے, صوبائی حکومتیں انڈیپینڈنٹ ہیں کہ اپنے طریقے سے ٹیکس لگانا چاہیں, ان کے پاس اختیار ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو IMF پابند کرتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے وہی صوبائی حکومتیں کریں, تو یہ کیا جو صوبائی حکومت کے اختیارات ہیں ان پر یہ سمجھوتا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو صوبائی حکومت کا اختیار, تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ روم چھوڑا ہے کہ یہ جو قانون پاس کیا ہے, کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زراعت پر ٹیکس لگانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اسمبلیوں میں بیٹھے بھی کئی لوگ زراعت سے جڑے ہوئے ہیں, تو شاید جو صوبائی گورنمنٹ ہے پنجاب کی, انہوں نے یہ روم چھوڑا ہے کہ اگر کوئی ریئیکشن آئے گا, کوئی احتجاج آئے گا, تو ان کے پاس منور کرنے کے لیے ایک آپشن موجود ہے. تو شاید اس وجہ سے نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ دس از دی ادر وے اراؤنڈ. جو وفاقی حکومت کے وہ ریٹس کو الائن کرنے کی بات کروں اس لیے کریں کہ جو پرنسپل جس کی طرف آپ بھی اشارہ کریں کہ آمدن آپ کی زراعت سے ہو, تنخواہ ہے آپ کی, یا کوئی بھی سورس آف انکم ہے, تو اس کا ریٹ ایک ہی ہونا چاہیے نا. اگر آپ کا انکم لیول 6 لاکھ روپے ہے تو آپ کے اوپر 0 ٹیکس ہونا چاہیے. اگر آپ کا 6 لاکھ سے زیادہ تو کدھر سے بھی آپ کما رہے ہوں تو اس کے اوپر ایک ریٹ ہونا چاہیے. تو اسی لیے IMF نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کے یہ ریٹس ہیں, آپ اپنے جو ریٹس ہیں اس کے ساتھ الائن کر لیں. یہ تو ہوگی ایک چیز. دوسرا, اب جو ٹیکس لگانے کا اختیار ہے نا وہ پارلیمنٹ کا ہوتا ہے یا صوبائی اسمبلی کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ جو اختیار صوبائی اسمبلی ہے اسے لے لیا گیا ہے, ڈسکریشن ہے, اور ڈسکریشن جہاں پہ ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. کیوں کیا گیا؟ غالباً ان کو خدشہ یہ تھا کہ جب ٹیکس ریٹس کے ساتھ یہ بل جائے گا اسمبلی میں تو شاید پاس نہ ہو, تو اسی وجہ سے وہ جو اختیار ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ جو IMF کے ساتھ جو ایشوز ہیں اس میں آپ کو پتا ہے ایک اور جو ایشو تھا وہ ہے پروونشل کیش سرپلس کا. ہم نے اس کے اوپر خبر بھی کی تھی, اور جو پہلے ہم نے ایک ذرائع سے خبر کی, پھر وزارت خزانہ نے باقاعدہ ایک رپورٹ جاری کی تھی جس نے یہ بات کنفرم کی جو ہماری پہلے خبر تھی کہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس کا جو بجٹ کا خسارہ ہے 3 ماہ کا وہ 160 ارب روپے کا ہو گیا ہے, بجائے اس کی اس نے 150 ارب روپے کا سرپلس دینا تھا, اور جس کی وجہ سے جو اوور آل سرپلس جو چاروں صوبائی حکومتوں نے دینا تھا وہ 342 ارب روپے کی جگہ پہ 182 ارب روپیہ ہوا تھا. آج وزارت خزانہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. اس میں انہوں نے اپنی ہی جو رپورٹ پہلے انہوں نے ریلیز کی تھی 31 اکتوبر کو, اس کو انہوں نے واپس لیا ہے, اور جو رپورٹ تھی اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں. وہ جو ترامیم کی گئی ہیں وہ پرائمریلی پنجاب سے ریلیٹڈ ہے. اب جو نئی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پنجاب کا جہاں پہ پہلے 160 ارب روپے کا خسارہ تھا 3 ماہ کے اندر, اس کا خسارے کی جگہ پہ اب 40 ارب روپے کا کیش کا سرپلس ہو گیا ہے. یہ 40 ارب بھی 150 ارب جو انہوں نے کرنا تھا اس سے کم ہے. بٹ یہ کیسے کیا گیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک اسٹیٹسٹیکل ڈسکریپنسی تھی تقریباً 378 ارب روپے کی پنجاب کے بجٹ میں. اس کے اندر 200 ارب روپے ایسا تھا جو پنجاب کی حکومت نے سرکاری جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے اس کے اندر انویسٹ کیا تھا. تو انویسٹمنٹ کو اس نے اسٹیٹسٹیکل ڈسکریپنسی ٹریٹ کر کے خرچے میں ڈال دیا وفاقی وزارت خزانہ نے. آج انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور اس کے بعد
جو انہوں نے رپورٹ بھی اپنی چینج کی اس میں ناظرین پنجاب حکومت کی جو آمدن ہے وہ ان چینج ہے, وہ وہیں پہ ہے 867 ارب روپے کی. جولائی اگست سپٹمبر کا جو کوارٹر تھا اس کے اندر جو خرچہ ہے پنجاب حکومت کا جو پہلے وزارت خزانہ نے رپورٹ کیا تھا وہ 1030 ارب روپیہ رپورٹ کیا تھا, اب اس میں کمی کر کے اس کو 827 ارب روپیہ پنجاب حکومت کا خرچہ ڈکلیئر کیا گیا ہے. اس میں تقریباً یہ 20% یا 203 ارب روپے کی کمی بنتی ہے, تو جس کی وجہ سے حکومت پنجاب کا جو ڈیفیسٹ تھا 160 ارب کا وہ کیش سرپلس ہو گیا. بہرحال اب یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے, یہ اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہے, ہو سکتا ہے کہ پہلے وفاقی حکومت نے غلطی کی اور اب اس نے ریکٹیفائی کر دیا ہو, کہ یہ جو ریکٹیفیکیشن ہے وہ آئی ایم ایف نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. اگر آئی ایم ایف نے ایکسیپٹ کر لیا اور دونوں حکومتوں کے اس کے اوپر کنسنسس ہے تو اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہے, تو ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو اس کی کریکشن ہوگی.